کے بعد اب آیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ گناہ میں مبتلا کب ہوتی ہے؟ جب آنکھیں لڑتی ہیں۔ جب آنکھیں لڑتی ہیں تو شرمگاہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے۔ اگر شرمگاہ کو گناہ سے بچانا ہے تو آنکھیں نیچی رکھو، آنکھیں مت لڑاؤ، آنکھ بھر کر مت دیکھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اجنبی عورت پر اچانک آنکھ پڑ جائے تو فوراً آنکھ پھیر لو، پھر دوبارہ مت دیکھو۔ بس اگر اچانک آنکھ پڑ گئی اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اچانک آنکھ پڑ گئی اس کے بعد پھر آپ فوراً آنکھ نہیں ہٹائی، دیکھتا رہا، اب گناہ۔ یا فوراً آنکھ ہٹا لی پھر دوبارہ دیکھا، اب گناہ۔ اچانک آنکھ نظر پڑ گئی، اس کو کیسے کوئی روکے گا؟ اچانک تو ہوتا ہی ہے، لیکن آگے پھر اختیاری معاملہ ہے۔ اچانک نظر پڑنے کے بعد دیکھتا ہی رہے یا نظر ہٹا کر دوبارہ دیکھے تو اب گناہ ہے۔ تو حدیث شریف نے فرمایا لکل اولا ولیس لکل آخرہ، پہلی جو نظر پڑی وہ تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ تو دیکھے وہ معاف نہیں۔ بہرحال پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، آنکھ بھر کر مت دیکھو۔ فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ چیز بہت ستھرائی ہے ان کے لیے، پاکیزگی ہے، گناہ سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کو خطاب کیا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جو مردوں کو حکم تھا وہی عورتوں کو حکم دیا۔ آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد میں جو حکم تھا وہی عورتوں کا حکم ہے۔ مرد کی طرف سے جو گناہ کا سبب بنتا ہے وہی عورت کی طرف سے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ سورج جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں یہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت کا پہلے ذکر ہے، زناکار مرد اس کا نمبر 2 ذکر ہے، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ وہاں مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں، شریعت میں عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں، اور اس آیت میں الزانیہ کا ذکر پہلے ہے، الزانی کا ذکر بعد میں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو مفسرین کرام نے کہا ہے عورت نہ چاہے تو مرد کچھ نہیں کر سکتا، اور عورت چاہے تو کیسا بھی مرد ہو اسے پھانس لے گی۔ پر زنا کا مین ریزن عورت بنتی ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا کا مین ریزن عورت بنتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے آیا زانیۃ والزانی۔ عورت نہ چاہے مرد کچھ نہیں کر سکتا، اور عورت چاہے تو مرد کو پھانس سکتی ہے۔ مین ریزن عورت کی طرف سے پایا جاتا ہے، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے الزانیۃ مقدم ہے۔ بس جو حکم مردوں کو دیا ہے وہی حکم عورتوں کو دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی بیوٹی نہ کھولیں، ظاہر نہ کریں۔ بیوٹی، عورت کا سارا جسم بیوٹیفل ہے، عورت کا سارا ہی جسم بیوٹیفل ہے،
फिर अगर औरत ने कहीं कोई जेवर पहन रखा है तो सोने पे सुहागा, ब्यूटी पर ब्यूटी। इसलिए कहा कि औरतें अपनी ब्यूटी न खोलें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। हाँ, वो जीनत जो आम तौर पर खुली रहती ही है, उसको हर वक्त छुपाने में हर्ज है। हदीस शरीफ में शरअ आई अल-वजह वल कफ़ैन। हर वक्त जो ब्यूटी, जो जिस्म खुला रहता ही है, जिसको हर वक्त छुपाए रहने में बड़ी तकलीफ है, वो चेहरा और हथेलियां, पहुंचे तक 2 हथेलियां। और फुक़हा किराम ने टखनों के नीचे पैरों को इसके साथ लाहिक किया। हदीस में तो 2 ही का जिक्र है, चेहरा और हथेलियां। ये हर वक्त तो खुला रखते हैं, इसको हर वक्त छुपाए रखना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा सिर्फ ये चेहरा खुला रखें, हथेलियां खुली रखें और टखनों के नीचे 2 पैर खुले रखें। ये फुक़हा ने बढ़ाया कि फुक़हा ने क्यों बढ़ाया? देखो, भैंस में और हम में क्या फर्क है। भैंस में और हम में फर्क ये है कि भैंस 4 पैरों पर टेबल की तरह बिछी हुई है। भैंस की जो 4 पैर हैं, ये 4 पाए हैं, उसके ऊपर टेबल की तरह उसका जिस्म बिछा हुआ है। हमारा 2 पैर पर खड़े, हम खड़े हो गए, हाथ लटक गए, तो ये हमारे 2 पैर हैं। बजाय भैंस की तरह से हमने एक अगले हाथ भी लगा दिए और टेबल की तरह जिस्म बिछ गया, ऐसा नहीं बनाया हमें। मगर जैसे भैंस के अगले 2 पैर और अगले पिछले 2 पैर हैं, वो अगले 2 पैर 2 हाथ हैं, पिछले 2 पैर 2 पैर हैं, पर इसी तरह से ये हमारे 2 हाथ हैं और उसके पीछे 2 पैर हैं और चारों पैरों का हुक्म एक है। और जब हदीस में हथेलियां मुस्तस्ना की, तो पैरों में भी टखनों के नीचे का हिस्सा मुस्तस्ना हो जाएगा। ये भी पैर हैं, ये भी पैर हैं। तो फरमाया कि ये 3 आज़ा, इनको हर वक्त छुपाए रहने में हर्ज है, तंगी है। लिहाजा इनको तो वो खोल सकती हैं, इसके अलावा अपनी ब्यूटी, जिस्म और जिस्म में पहना हुआ जेवर न खोलें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और डाले रहें वो अपनी ओढ़नी अपने सीने पर, अपने गरेबान पर, ताकि सीने का उभार महसूस न हो। आमतौर पर हमारे यहाँ एशिया में तो औरतें ढीला ढाला कुर्ता पहनती हैं। घर में जब वो ऐसा कुर्ता पहनती हैं तो सीने का उभार महसूस नहीं होता। लेकिन फैशन वाले इलाकों में ऐसा कुर्ता तंग पहनती हैं औरतें कि सीने का उभार महसूस होता है। कुर्ता पहनने के बावजूद सीने का उभार महसूस होता है। तो कुरान ने कहा कि अपने गरेबानों पर ओढ़नी डाले रहें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और चाहिए कि डाले रहें वो अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों पर, ताकि उनके सीने का उभार मालूम न हो। फिर दोबारा मजमून असर नौ शुरू करो, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और औरतें अपनी ब्यूटी जाहिर न करें। वो एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन ज़हन में रहना चाहिए। चेहरा, हथेलियां और पैर, ये एक्सेप्शन है। उसके अलावा औरतें अपनी ब्यूटी जाहिर न करें, मगर 12 शख्सों के सामने। ये 12 पूरी लिस्ट दी है। मालूम हुआ कि वो जो 3 आज़ा खुले रख सकती हैं, हर वक्त उसको छुपाए रहने में तंगी और हरज है, वो 3 आज़ा खुले रह सकते हैं इन 12 के सामने। ये 12 कौन हैं? शौहर, अब्बा, खुसर, अपना बेटा, शौहर का दूसरी बीवी से बेटा, भाई, भतीजे, भांजे, मुसलमान औरतें,
غیر مسلم عورت سے پردہ غیر مسلم اجنبی کے حکم میں، غیر مسلم اجنبی کے حکم میں اس سے پردہ، جیسا اجنبیوں سے پردہ فرض ہے، غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ فرض ہے، مگر کوئی جانتا نہیں، اور جو جانتا ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ تو مسلمان عورتیں، اور پرانے زمانے میں غلام باندی ہوتے تھے، تو غلام باندی 10 پہلوا نوکر، یہ پہلے ہوتا تھا، اب بھی ایشیا میں ہوتا ہے۔ بعض بڈھے، بہت بڑی عمر کے بڈھے کسی مالدار گھرانے کے یہاں آ کر کے پڑ جاتے تھے، وہیں کھائیں گے پیئیں گے پڑے رہیں گے، کام بتاؤ گے وہ کریں گے، تنخواہ ان کا کچھ نہیں۔ ان کو اردو میں کہتے ہیں ٹہلوا نوکر، اس کا کوئی مزدوری نہیں، بس وہ ایک غریب آدمی ہے، لیکن انتہائی بڈھا غریب آدمی ہے، بڈھا آدمی ہے، اور کسی مالدار فیملی کے گھر تابع بن گیا ہے، اور وہیں رہتا ہے، کھاتا ہے، پڑھتا ہے، جو کام بتاؤ وہ کرتا ہے۔ اب تابعین، فالو کرنے والے، پیچھے آ کر پڑ جانے والے، غیر اولی الاربا، خواہش نہیں ہونی چاہیے، اتنا بڈھا ہو گیا ہے کہ خواہش ہی نہیں رہی اس میں، من الرجال ہے مرد۔ تو ایسے مرد جو کسی گھر آ کر پڑ گئے ہیں اور اس میں ان میں خواہش کچھ نہیں رہی، تو یہ 11واں شخص ہے۔ اور 12واں ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے، کسی کے بچے ہوں، لڑکے لڑکیاں نہیں، وہ بچے جو عورتوں کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوئے، ابھی نہ سمجھے۔ تو یہ 12 کی لسٹ دی ہے پوری کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں مگر ان 12 کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے وقت زمین پر پیر زور سے نہ پٹکیں، تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے وہ بجے اور پتہ چل جائے کہ اندر کیا زیور ہے، آہستہ سے پیر رکھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ پھر کہا مردوں سے اور عورتوں سے، دونوں سے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کیونکہ کتنا بھی احتیاط کی جائے تو کوتاہی تھوڑی بہت گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرو۔ یہ جو پوری آیت ہے، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ عورت کو گھر میں محارم کے سامنے اور محارم جیسوں کے سامنے سلیقے سے رہنا چاہیے، اور صرف چہرہ کھلا ہو سکتا ہے، ہتھیلیاں کھلی ہو سکتی ہیں اور پیر کھلے ہو سکتے ہیں، یہ کھلے رہیں گے کیونکہ ہر وقت گھر میں سے محرم ہیں، 2-3 غیر محرم ہیں، مسلمان عورتیں، غلام باندی، ٹہلوا مزدور، بچے محلے کے جو ابھی عورتوں کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوئے، ان کو بھی ان 8 کے ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ ان 12 کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی، اپنی بیوٹی کھول سکتی۔ کیوں؟ ان کے سامنے ہر وقت چہرہ ہاتھ پیر چھپائے رہنے میں تنگی ہے، اس لیے اسے کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے بھی سینے کا ابھار ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ گریبان ڈالو، چلتے وقت پیر زور سے نہ پٹکے تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے اس کا پتہ چل جائے، ایسا نہ کرے۔ عورت سلیقے سے رہے، اور وہ حکم تو یاد رکھو، مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو باپ بیٹی میں واقعات پیش آئیں گے، بھائی بہن میں واقعات پیش آئیں گے، داماد خسر میں واقعات داماد اور ساس میں واقعات پیش آئیں گے۔
दामाद और साली तो है ही नहीं महरम, उनके वाक़यात पेश आएंगे। और हम मुआशरे में सुनते रहते हैं और अखबारों में पढ़ते रहते हैं, ये वाक़यात पेश आते रहते हैं। क्यों पेश आते हैं? वो ये उसे नजर भर कर देखता है, वो उसे नजर भर करके देखता है। और चेहरा तो खुला है, और चेहरा ही में सारी ब्यूटी है। जब चेहरा नजर भर कर देखेगा तो फसाद पैदा होगा। औरत भाई का चेहरा नजर भर कर देखेगी तो फसाद पैदा होगा। सीने का उभार नजर आएगा तो फसाद पैदा होगा। पैर पटकेगी, जेवर का मालूम हो जाएगा तो फसाद पैदा होगा। लिहाजा अगर इस मुआशरे को फसाद से रोकना है तो 12 की पूरी लिस्ट दी कि इन 12 के सामने औरत अपनी ब्यूटी न खोले, मगर जो हर वक्त खुली रहती है, जिसके छुपाए रखने में तंगी है, वो खुले रह सकते हैं। चेहरा, हथेलियां और पैर, इन 12 के सामने